حقیقی نبی. اب حقیقی کی مرزا صاحب کی تحریر سے بتا دیتا ہوں. حقیقی انہوں نے جو بات فرمائی ہے، انہوں نے فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی نبی رسول معمور ہوئے ہیں جو براہ راست حضرت موسیٰ کی شریعت کے پیروکار نہیں تھے، وہ حقیقی نبی تھے. اب آدھی بات ایک پکڑ کے ہلا 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 کر رہے ہو، ہر جگہ غلط بات بیان کر رہے ہو. حقیقی نبی کی خود تشریح مرزا صاحب کے کلام کے اندر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی نبی رسول آئے ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں لی، شریعت کے بغیر وہ نبی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. اسے کہتے ہیں حقیقی نبی. جو کسی سے براہ راست اس کی شریعت پر عمل کرنے والا نہ ہو، اللہ اسے نبی رسول بنائے. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت سے پہلے کسی نبی کی شریعت میں نہیں تھے، نہ وہ مسیح تھے، نہ یہودی تھے، نہ کوئی اور کا. وہ کسی نبی کی اس کی شریعت کی وجہ سے معمور نہیں ہوئے، نہ انہوں نے اس کسی شریعت کے مکمل پابند تھے، بلکہ وہ حقیقی نبی ہیں. اللہ نے انہیں نبی رسول چنا ہے، اسے کہتے ہیں حقیقی نبی. اس نبوت کا مرزا صاحب نے انکار کیا ہے کہ میں حقیقی نبی نہیں ہوں، میں نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے نبوت اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دی. مجھے جو کچھ ملا ہے وہ محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پر عمل کرنے کی وجہ سے ملا ہے. اور میرا کام اس قرآن سے ایک شوشہ نہ نکالنا ہے نہ بڑھانا ہے. آپ اس کو الٹی سیدھی باتیں بیان کر کے کھینچ ان کا جہاں پر انکار ہے واضح تحریر پر موجود ہے کہ میں شریعت لانے والا نبی نہیں ہوں اور حقیقی نبی نہیں ہوں. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام حقیقی نبی تھے، میں اس طرح حقیقی نبی نہیں ہوں. اگر حقیقی نبی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ٹوٹ گئی، کیونکہ وہ حقیقی نبی رسول تھے. تو پیارے بھائی، پہلے دین کو آپ کو بہت جلدی ہے لوگوں کو دین بتانے کی، سمجھانے کی. اور پیارے بھائی، میری ریکویسٹ ہے کہ خود تو سمجھ لو پہلے. مرزا صاحب کی تحریروں سے میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں. اور جو سوال کیا ہے آپ مجدد پر زور دے رہے ہیں. ایک شخص کا نام بتانا ہے جس نے علام اور وحی پا کر معمور ہوا ہے دنیا میں. اس کا جو معمور ہوگا اس کا ریکارڈ تو ہوگا نا. یہ تو عقل کی بات ہے اور ایمانی بات ہے اور علمی بات ہے. جو اللہ کی طرف سے معمور ہوا ہو اور دنیا میں پتہ ہی نہ ہو، اسے کون کہے گا کہ یہ معمور ہوا ہے؟ پر آدھا علم، آدھا جو حکیم ہوتا ہے خطرے جان ہوتا ہے، اور آدھا جو عالم ہوتا ہے وہ خطرے اسلام ہوتا ہے. جزاک اللہ. جی طارق صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بات سنتے نہیں ہیں؟ اپنے کام کا ایک تقریر آپ نے کر دی تھی. طارق صاحب تقریر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ہم. آپ نے خود بتایا تھا کہ وحی اور کیا پا کر ملک صاحب، وحی اور کیا پا کر اللہ نے. طلعت بھائی، میں آپ سے نا ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ جو احادیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، وہ عیسیٰ ابن مریم کون ہیں؟ اصل میں ایمانداری کی آپ کو بات بتاؤں، جو میرا علم اور عقل ہے، عیسیٰ کا نام حدیث میں ہے ہی نہیں. انہوں نے زبردستی عقیدوں کی وجہ سے نہیں، جو ابن مریم کا نام ہے. وہ سن لیں، سوال آپ کر لیں، جواب مجھے دینا ہے یا آپ نے خود دینا ہے؟ تو مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ جی دیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں جس میں دین میں اتنی بدعتیں ڈالنی ہیں، اور ہمارا دعویٰ بھی ہے ہر مسلمان کا، یہ حدیث میں مانتا ہوں یہ ضعیف ہے، یعنی یہ حدیث میں نہیں مانتا ہوں. ملک امان صاحب، میری باری ہے، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ ایک ان کا سوال کا تھوڑا سا جواب دینے دیں، پھر آپ بیٹھیں چپ کر کے آپ کے سوال کا جواب نہیں کرنی یا لڑائی نہیں کرنی. باری ان کی ہے، ختم ہو گئی ہے، ادھر باریاں نہیں لگی. آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو پھر سارے لوگوں کو اکٹھا لے آئیں تو ایک دن مناظرہ کر لیں. میری گل بھی ہو جاندی بھائی، خدا را پلیز. پھر ملک صاحب انہاں نال مناظرہ طے کر لو نا. ایک منٹ اجازت دے دیں، کوئی مناظرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سن لیں پلیز. جو انہوں نے کالو صاحب نے کی کہ حدیث میں ہے عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، میرے علم اور عقل کے مطابق خدا تعالیٰ کی قسم یہ عیسیٰ کا نام انہوں نے اپنی عقیدوں کی وجہ سے اقارب، ان کے اقارب نے ڈالا ہوا ہے. یہ اس طرح نہیں. حدیث یہ ہے مسیح ابن مریم، اور یہ ابن مریم
یعنی نیک عورت کا بیٹا مسیح، جو آپ کو پتہ ہے مسیح کا مطلب ہوتا ہے کسی کی ہیلپ کرنے والا، کسی کو مشکل سے نکالنے والا۔ یہ حدیث اس طرح ہے، انہوں نے ان کے باپ دادا اجداد لکڑ دادا نے یہ اپنے عقیدوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، کوئی نیا نبی رسول نہیں آ سکتا، انہوں نے اس حدیث میں ٹھوس دیا ہے۔ اور کئی حدیثیں ہیں جن میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ہے، مسیح ابن مریم ہے۔ وہ مسیح ابن مریم نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ مسیح ابن مریم اللہ کا نبی رسول جو ہے اس کی آنے کی حدیثیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہیں۔ اب یہ کون ہیں؟ آپ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اللہ کا نبی رسول اور کون ہے؟ نہیں، آپ مانتے ہیں نا کہ اس رنگ میں جو آنے والا بالکل تھا مانتا ہوں، بالکل وہ مرزا صاحب علیہ السلام ہے، ایسا ہی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا، بھائی کو بھی بتایا، میں آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ سنیں جو ان کو اچھا نہیں لگا کہ میں نے قسم اللہ تعالیٰ کی، میں نے جو دعویٰ مرزا صاحب نے کیا ہے انہوں نے جو دعویٰ کیا وہ مجھے قرآن میں ملتا ہے۔ میں مرزا صاحب اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں نبی رسول تو میں ایسے ہی مان لوں گا وہ اللہ کا نبی رسول ہے؟ نہیں تو طلعت بھائی، جمبا صاحب تو کہہ رہے ہیں، جمبا صاحب تو کہتے ہیں کہ مرزا صاحب وہ عیسیٰ مسیح ابن مریم نہیں تھے۔ ایک منٹ میری بات سن لیں۔ جمبا صاحب کہتے ہیں کہ جو مرزا صاحب علیہ السلام تھے نا وہ مسیح ابن مریم نہیں ہیں، وہ صرف امام مہدی تھے، میں وہ مسیح ابن مریم ہوں جس نے آنا تھا۔ وہ کہتے رہے، ہم تو نہیں منع کر سکتے، جو بولتے ہیں فرماتے رہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر آ کر یہ بندے پھر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی کتب کا حوالہ ہمیں کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ یہ تو مرزا صاحب علیہ السلام کو نعوذ باللہ ہم مانتے ہیں۔ حضرت صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا نا، جوان صاحب ایک منٹ میں آپ سے بات نہیں کر رہا، جو مرزا صاحب علیہ السلام کا دعویٰ تھا جو تمام احمدی مانتے ہیں وہ یہ ہے۔ آپ کی بات آ گئی پیارے بھائی، دیکھیں ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے، ایسے آپ بولیں گے دوسرا بول پلیز، بات تو پوری ہونے دینا طلعت بھائی۔ اچھا ایک منٹ میں آپ کر لیں جی، بات۔ یہ جمبا صاحب کے ماننے والے جو ہیں یہ تو حضرت مرزا صاحب کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، بلکہ جھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ جمبا صاحب بیٹھ کر کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا وہ مرزا صاحب خود کو مسیح ابن مریم کیوں کہتے تھے، کیوں خود کو مسیح موعود لکھتے تھے، وہ تو میں ہوں۔ مرزا صاحب تو صرف امام مہدی تھے، یہ امام مہدی اور مسیح موعود دو الگ الگ وجود ہیں، جبکہ مرزا صاحب علیہ السلام نے اور تمام جماعت جو اور حدیث یہ کہتی ہیں کہ مسیح اور مہدی ایک ہی وجود ہیں۔ جمبا صاحب اپنا جو ہے وہ لچ تلنے کے لیے نعوذ باللہ حضرت مرزا صاحب کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ قرآن و حدیث کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں وہ ان کے اقارب ہیں، ایک منٹ پلیز، ایک منٹ، جو ان کے اقارب ہیں ان کے لیے اچھے لفظ استعمال کریں، ایسی زبان استعمال کریں گے وہ جب آپ کے اقارب کے لیے کوئی استعمال کرے گا کالو بھائی، ٹھیک ہے طلعت بھائی، میں معذرت کہتا ہوں، لچ والا لفظ میں واپس لیتا ہوں، نہیں کہہ رہے، میں واپس لیتا ہوں، طاہر بھائی میں واپس جی لیتا ہوں۔ چوہان صاحب آپ بات کریں، چوہان صاحب آپ بات کریں، میری بات تھوڑی سی رہ گئی تھی۔ ایک منٹ کالو بھائی ہوگی پیارے بھائی پلیز، جزاک اللہ۔ ہاں جی، اصل بات ہے کہ ملک عوان صاحب آپ نے پہلے بھی ایک لمبی تقریر کی تھی میری بات کو غلط کوٹ کر کے، اب پھر آپ نے غلط مجھے کوٹ کیا۔ میں نے حالانکہ آپ کو توجہ دلائی، اگر آپ میری بات سن لیتے تو آپ کو اتنی لمبی تقریر نہ کرنی پڑتی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو حقیقی نبی ہوتا ہے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے صرف 2 گنائیں اور پھر مرزا صاحب کی آپ بات شروع ہو گئی۔ اب آپ یاد رکھیں حقیقی نبی میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 3 چیزیں، یاد رکھیں اس کو۔ کون کون سی ہوتی ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ سے وحی پاتا ہے، وہ مامور ہوتا ہے، اور وہ نئی شریعت ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ حقیقی نبی۔ حقیقی نبی میں ثبوت دیں اس کا چوہان صاحب ساتھ ساتھ۔ یار کالو بھائی انہیں بات کرنے دیں، خدا کے لیے بات کرنے دیں۔ وہی پا کر معمول ہوتا ہے۔ اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، حوالہ لگوا دیں پلیز، ہماری بھی جان چھوٹ مجھے جائے۔ کرنے دیں یار، ہم نے ان کو علم سے ان کے حوالے چھوڑ اللہ کا پروف لاؤ نا، یار آپ لوگوں کو اتنی جلدی ہے میں کیا کروں۔ ملک عوان صاحب نے اتنی لمبی بات کی، میری بھی سن لیں۔ تو حقیقی نبی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے 2 گنائی، وہ آپ نے غلط کیا، پھر آپ نے مرزا صاحب کی طرف پھر آپ لے گئے۔ حقیقی نبی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، وہی پانا، معمور ہونا اور شریعت لانا۔ مرزا صاحب میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں جو مرزا صاحب نے بیان کیا ہے کہ نبی سے مراد اس زمانہ کے لیے بس اتنی ہے کہ کوئی شخص خدا سے وحی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہو، یہ نہیں کہ کوئی نئی شریعت لائے۔
تو اس لحاظ سے مرزا صاحب نے اپنے آپ کو حقیقی نبی سے مقابلے میں خود کو مجازی طور پر نبی کہا ہے، استعارہ کے رنگ میں کہا ہے، ذلی طور پر کہا ہے، کیونکہ وہ ان میں صرف دو چیزیں پائی جاتی ہیں، وہی پا کر معمور ہونا۔ حقیقی نبی میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ مجددین کا سلسلہ خلفاء کا سلسلہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں لیکن خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ تو یہ خلفاء کا جو سلسلہ دوسری دفعہ جو شروع ہوا منہاج نبوت پہ، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ منہاج نبوت کے دو ادوار ہیں، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے یہی فرمایا ہے کہ اس کے دو ادوار ہیں۔ ایک وہ دور ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شروع ہوا، پھر وہ جبریہ اور ملک آز کے بعد پھر وہ دوسرا روحانی دور شروع ہوا روحانی خلافت کا، جو قیامت تک ہے، جو دائمی روحانی خلافت ہے، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ہوا، جس کو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں وہ خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے آیت استخلاف کے مطابق، خلافت علی منہاج نبوت۔ مرزا صاحب کہتے ہیں میں اس کا 13واں خلیفہ ہوں۔ تو اس لحاظ سے مرزا صاحب خلیفہ ہیں یعنی مجدد ہیں، اور مجدد مرزا صاحب کہتے ہیں مسیح موعود مجدد ہے۔ یہ انہوں نے نصرت الحق میں فرمایا، آئینہ کمالات اسلام میں فرمایا کہ مسیح موعود مجدد ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ مجدد من اللہ اور ملہم من اللہ کے دعویٰ سے بڑا نہیں ہے، کیونکہ اصل فضیلت ہے خدا تعالیٰ سے وحی پا کر معمور ہونا۔ اگر اس کو مسیح کا نام دے دیا جائے، اس کو موسیٰ کا نام دے دیا جائے تو اس سے اس کی فضیلت نہیں ہوتی۔ یہ باتیں مرزا صاحب نے بڑی تصریح سے فرمائی ہے آئینہ کمالات اسلام میں۔ فضیلت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے طلعت بھائی خطبہ جمعہ ہو رہا ہے، حوالہ کسی چیز کا نہیں آ مرزا رہا۔ صاحب حقیقی نبی نہیں ہیں، غیر حقیقی نبی ہیں، ذیلی نبی ہیں، بروزی نبی ہیں، اسی وجہ سے کہ حقیقی نبی کے مقابلہ میں ان میں صرف دو صفات پائی جاتی ہیں، وہی پا کر تجدید دین کے لیے معمور ہو۔ اور یہ مرزا کہنا صاحب کیا چاہتے ہیں، کہنا کیا چاہتے بھائی ہیں؟ اللہ دا نام ہے کنو مندے ہو تو آواز نہیں یار۔ یار پوری بات تو سن لو، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا صاحب نے خود فرمایا نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے نہ کوئی پرانا۔ ہاں خلفاء کا سلسلہ ہے، وہ آیت استخلاف کے مطابق بھی ہے، حدیث مجددین کے مطابق بھی ہے، اور مرزا صاحب نے یہی کہا ہے کہ میں اسی دعویٰ کے مطابق جو آیت استخلاف میں دیا گیا ہے میں آیا ہوں، اسی لیے موعود کہلاتا ہوں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین کے متعلق مرزا بشیر الدین محمود صاحب کہتے ہیں سیر روحانی میں کہ جو مجدد ہوتا ہے اس کو قرآن مجید میں شہاب مبین قرار دیا گیا ہے، وہ اپنے وقت کا نبی ہوتا ہے اور امام ہوتا ہے اور دین کو نئے سرے سے تازہ کرتا ہے۔ یہی بات مرزا صاحب فرما رہے ہیں۔ تو یہ بات تو آپ کے اپنے جو مسلم موعود صاحب ہیں جن کو آپ مسلم موعود مانتے ہیں، وہ بھی تو یہی سیر روحانی 293 صفحہ پر یہی بات فرما رہے ہیں کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ شہاب مبین ہے، قرآن مجید میں اس کو فرمایا گیا، اور اسی شہاب مبین کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مجددین کے مطابق وقت کا نبی فرمایا ہے۔ اور نبی کیا ہے؟ مرزا صاحب نے فرمایا کہ وہ مجازی طور پر نبی ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہے حقیقی نبی کا اور غیر حقیقی نبی کا، جو مجازی استعارہ کے رنگ میں ذلی طور پر ہوتا ہے۔ جزاک تو اللہ، یہی دعویٰ مرزا صاحب کا۔ طلعت بھائی، ایک منٹ کالو بھائی اللہ دا نام ہے یار۔ طلعت بھائی لمبی گال ہو یار یعنی ایک منٹ یار، پیارے بھائی آپ مجھے سے چھوٹا سا سوال کا جواب، پھر وہ دوبارہ پیچھے نہ چلا جانا۔ جو آپ نے حقیقی نبی کی تشریح کی ہے کہاں سے لی ہے؟ مرزا صاحب کی تحریر سے لی ہے کہیں اور سے لی ہے؟ وہ بتا دیں، بتائیں جی، یہ مرزا صاحب کی تحریر وہ سے لی بتائیں، ہے۔ پڑھ کے سنائیں مرزا صاحب کی وہ پڑھ کے۔ میں اس وقت تو میں انہوں نے ڈرام طلعت میں بھائی سفر ڈبا کر رہا کر رہی ہوں۔ ہے ڈمبے کو۔ یار ایک ڈرام میں منٹ سفر یار، کر رہا ہوں آپ لوگوں کو کیوں اتنی جلدی میں ہے نے تو یار؟ آپ کو کئی دفعہ پڑھ کے سنایا، آئینہ کمالات اسلام میں آپ پڑھنے جا کے وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ سنیں میں مرزا صاحب کی تحریر آگے بھی آپ کو بیان کی ہے، اب بھی بیان کر رہا ہوں۔ حقیقی نبی کی تشریح مرزا صاحب نے اپنے کلام میں تحریر میں کی ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی نبی رسول آئے جنہوں نے براہ راست موسوی شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا،
کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیقی نبوت دی۔ ابھی بھی نہ سمجھ آئے پھر پٹھے ٹور جانے ہو۔ مرزا صاحب کی تحریر کو ایک تحریر کو دوسری تحریر کے ساتھ ملا کے سمجھے نا، کیوں یہ آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ اور آپ نے اپنی باری میں کہا آپ مرزا صاحب کی تحریرات میں چلے جاتے ہیں، تو میں اور اپنے ابے دی تحریر بھی جانا ہے۔ مرزا صاحب نے حقیقی نبی کی تشریح خود فرما دی، اور جو آپ کہہ رہے ہو کہ حقیقی نبی کی 3 نشانیاں ہیں، 3 نہیں ہوتی۔ نبی جو ہوتا ہے، نبی کی خود آپ مرزا صاحب کو نبی بنا رہے ہیں اور ساتھ انکار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ذلی ہیں، بروزی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے احلام اور وحی کے ذریعے غیب کی خبریں پا کر انہوں نے لوگوں کو آگے دیں اور مأمور یعنی اللہ ہوئے، اللہ نے انہیں مأمور کیا۔ تو یہی نبی ہوتا ہے، اس کے علاوہ نبی ہوتے ہی کوئی نہیں ہے۔ آگے نبی کے کام ہوتے ہیں، جو آپ کے علم کے اوپر کی بات ہے کہ آگے نبی کے کام ہے۔ کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رحمت للعالمین بن گیا، ان کا کام سارے جہانوں میں ان کی جو پیغام ہے وہ ہے۔ کوئی وہ جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بھیجا، ان کا کام بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان تک دین الہی کا کام پہنچانا تھا، اللہ کا پیغام۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا۔ نبی رسول ہوتا ہے، بنی اسرائیل یہ نبی کے کام ہے، رحمت للعالمین یہ نبی کے کام ہے۔ اور مرزا صاحب کا کام کیا ہے؟ امتی نبی، ذلی نبی، بروزی نبی، وہی شریعت کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اسی شریعت میں اس پر عمل کر کر قرآن کے مطابق انہوں نے اس پر عمل کیا، اور اللہ نے ان کو مأمور کیا، نبی رسول بنایا اور مأمور مل اللہ بنے۔ اللہ نبی اور رسول کے علاوہ کوئی اسلامی ہسٹری میں وہ خدا کے بندو، ایک مثال آپ سے مانگی ہے، ہر مرتبہ آپ نے تقریر کر دی، میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ ایک شخص دکھا دو، ایک شخص جمبا صاحب کے علاوہ، جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ مجھے اللہ نے اعلام اور وحی کر کر مجھے یہ بتایا ہے کہ تم مجدد ہو اور مجھ پر ایمان نہ لانے والا فاسق ہے۔ کسی ایک کا تو دعویٰ دکھا دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مرزا صاحب تک۔ یہ میں نے 8ویں مرتبہ سوال کیا ہے، آپ کے اس سوال پر آ ہی نہیں رہے۔ وہ خدا کے بندے، مجدد مأمور نہیں ہوتے۔ مجدد جو ہوتے ہیں وہ ان کے جو اللہ تعالیٰ کے نظام سے، ان کی عقل میں وہ اتنے بڑے علم والے ہوتے ہیں اور اتنے بڑے ایمان والے ہوتے ہیں کہ وہ ہر بات قرآن کی کرتے ہیں، اور جب وہ قرآن کی بات بیان کرتے ہیں اس بات کا انکار کرنے والا فاسق ہوتا ہے۔ یہ علم کی باتیں آپ کی ان کے دور 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 سے نہیں، آپ گھر سے آئے ہوئے ہیں کہ میں نے جماعت احمدیہ کے خلافوں جو خلیفہ ہیں ان کی مخالفت کرنی ہے، جمبا صاحب کو سچا ثابت کرنا ہے۔ کسی بھی طریقے سے مرزا صاحب کو صرف مجدد ماننا ہے تاکہ جمبا صاحب سچے ہو جائیں، ان کا یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا وہ دعویٰ سچا ہو جائے۔ آپ کا صرف خدا تعالیٰ کی پاکیزگی کی قسم یہ مشن ہے، ہر بات ہر لفظ آپ کا یہی ثبوت دے رہا ہے۔ میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے 9 مرتبہ 10 مرتبہ کیا ہے، آج اس سے مرتبہ آپ سے 100 مرتبہ کر چکا ہوں، آج تک آپ نے ٹانگوں پر وزن نہیں ڈالا، بلکہ یہ بات کی کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ مجدد کا انکار کرنے والا فاسق ہے۔ مرزا صاحب نے یہ کہا ہے جو اللہ کا کلام عین قرآن کے مطابق بیان کرتا ہے، اس کا ذاتی مفاد، ذاتی عقیدہ اس میں شامل نہیں ہوتا۔ رب کعبہ کی قسم وہ مجدد ہے، اس مجدد کا انکار کرنا نہیں ہوتا۔ مجدد جو پیغام قرآن کا دے رہا ہے، اس جو وہ قرآن کا پیغام دے رہا ہے اس کا جو انکار کرے گا قرآن کے پیغام کا، وہ فاسق ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی بات مجھے قرآن کی آیت بیان کرتے ہیں واضح جس میں کوئی تعویل نہ ہو، میں اس آیت کا انکار کر دوں تو میں فاسق ہوں۔ یہ وہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بات سمجھائی ہے، جو آپ کے سر کے اوپر سے ہر مرتبہ گزر جاتی ہے۔ آپ مجھے کیا نام ہے، اپنے جو آپ کے اقارب ہیں ان کو مجدد منوانے کے لیے یہ سارا زور لگا رہے ہیں، مرزا صاحب کو بھی نبی رسول سے ہٹا کر مجدد بنا رہے ہیں۔ اور مجدد آج تک اسلامی ہسٹری میں، میرا یہ دعویٰ ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسٹارٹنگ کر
حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تک، وہ ایک تو دکھا دو، ایک تو مثال دے دو جو آپ بنا رہے ہو کہ اسلام اور آ گیا، نیا دین آ گیا کہ اب اس دین میں تو نہیں تھے، اے نواں دین ہوں شروع ہویا اس وچ آن گے۔ کوئی بھی مجدد آج تک اسلام کی ہسٹری میں اس نے دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے اللہ نے الہام اور وہی اس اندر مجدد کا ہے اور میں مامور ہوا ہے۔ ایک کا دعویٰ دکھا دو، ایک کا دعویٰ دکھا دو، جنبا صاحب سے سب سے پہلے میں ایمان لے آؤں گا، ایک کا دعویٰ دکھاؤ۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جو دعویٰ کیا ہے وہ بھی مجدد ہونے کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کرتے، اللہ انہیں بتاتا ہی نہیں۔ اللہ مجدد سے ایک کلام نہیں کرتا دینی معاملے میں، اسلامی معاملے میں اللہ کسی مجدد سے کوئی کلام نہیں کرتا۔ جو کلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اپنے نبی رسول سے کرتا ہے، اس کے علاوہ جس سے کلام کیا اور اس نے کہا کہ میرے کلام کا انکار کرنے والا کافر ہے یا مسلمان نہیں ہے، وہ مجدد نہیں ہے، وہ نبی اللہ ہے۔ نبی رسول کے انکار کے علاوہ کوئی مائی کا لال، سب کو چیلنج ہے۔ نبی اور رسول کے علاوہ کسی کو اللہ نے معمور کیا ہے اور اس کے انکار کرنے والا کافر ہوا ہے، حضرت آدم سے لے کر مرزا صاحب تک، کوئی ایک کا نام بتا دو، ایک کی مثال دے دو۔ کوئی مائی کا لال ہے؟ صرف آپ نہیں ہے، سارے مسلمانوں کو چیلنج ہے میرا، ایک کا نام بتا دو، ایک کی مثال دے دو۔ جزاک اللہ۔ طلعت بھائی بات یہ بحث نہیں کرنی ہونا، نام دسنا ایک دا ایک منٹ غلطی اپنی کھیلانی کرنی ہے۔ آپ نے صاحب ساڈے کوئی اتنا ٹائم نہیں ہے، ایسا کام محترم جڑا ہے ایک نا منٹ طریقہ جڑا چپ کر یار، کالو چپ چینج کر۔ کر دیتا ہے۔ تسی بھی ایک منٹ چپ کر دیو طارق صاحب۔ گل سنو، میں کہہ رہا کہ سا تبلیغ دا طریقہ چینج کر دیتا ہے۔ مسئلہ تو یہ یار ہے کہ ایک آپ سیکنڈ طارق صاحب، ایک سیکنڈ، اگر تہاڈے ملک اور صاحب کوئی ان کو چپ دلیل کرائیں ہے، ذرا، اب میری بات ہو رہی میں آپ کو چپ کرا رہا ہوں، آپ مجھے چپ کرا رہے ہے، ان ہیں۔ کو چپ کرائیں ملک میں صاحب۔ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے طلعت بھائی عقاب بھائی ملک صاحب کو دیں۔ چوہان صاحب ایک منٹ اجازت، جو اوپر بندے ہیں بیٹھے ہوئے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے ایک منٹ ان کو ضرور دے دیں، اس کے بعد آپ چلے ٹھیک ہے جی۔ بات یہ ہے طلعت بھائی، سب سے پہلے یہ جنبا صاحب کو جو مانتے ہیں نا وہ تو ہمارے سامنے بیان کریں، جو جنبا صاحب کے اپنے دعوے ہیں وہ تو بیان کریں۔ وہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہی نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو چلیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ٹوٹل خلاف چل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جنبا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب کو یہ بھی اجتہادی غلطی لگی، مرزا صاحب کو یہ بھی اجتہادی غلطی لگی، مرزا صاحب کو، وہ کہتے ہیں مرزا صاحب نے یہ مسلم موعود جو لکھا ہوا ہے نا ہر جگہ پر، یہ مرزا صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے نہیں پتا کیوں مرزا صاحب لکھتے رہے ہیں مسلم موعود تو میں ہوں، مسیح موعود تو میں ہوں۔ پھر مسیح موعود وہ خود کو کہتا ہے، وہ خود کو کہتے ہیں کہ مرزا صاحب صرف اور صرف امام مہدی تھے، وہ جو ابن مریم، جو مسیح ابن مریم کا ذکر ہے احادیث میں، وہ میں ہوں۔ مرزا صاحب نے پتہ نہیں کیوں خود کو کہہ دیا ہے۔ جو بندہ اس قدر مخالف چل رہا ہو حضرت صاحب کے، ان کا کیا تعلق بنتا ہے پھر حضرت صاحب کی کتابیں ہمارے سامنے کوٹ کرے؟ یہ تو مان ہی نہیں رہے حضرت صاحب کی کتب کو۔ مرزا صاحب علیہ السلام نے اوزالہ و حام میں جو سب سے پہلے لکھی تھی، ایک منٹ طارق صاحب اس کا جواب بھی دینا ہے نا، یہ جواب میں نے کس سے جنبا صاحب سے لینا ہے لکھ کر؟ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ جو جنبا صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ ابن مریم میں ہوں، اس کا کیا جواب ہے؟ دعویٰ ان کا دکھائیں گے تو میں پھر چلو میں ابھی آپ کے سامنے پلے کر دیتا ہوں، یہ سنیں۔ ابھی میں آپ سے بات ہی نہیں میں پلے کرتا ہوں نا، سنیں۔ بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ ابھی آپ نے ان کا دعویٰ دکھایا، میں پلے کرنے لگا۔ ملک وان صاحب یار ان کو روک پھر انہوں نے کہا ہوا ہے علم خدا ہے، یہ علم خدا کیسے بن گیا ہمارا؟ ایک منٹ مجھے اجازت دے دیں۔ اس قدر یہ بندے جو ہیں وہ جماعت احمدیہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہمارے سامنے بیٹھ کر مجدد ایک منٹ صرف ایک منٹ۔ بات یہ ہے کہ انکار اور ایمان ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں۔ جس پر بات ہو رہی ہے ہم نے اس پر کرنی ہے۔ نئے اعتراض، یہ کہ اعتراض بھی تھا، یہ اعتراض، وہ اور بحث ہے۔ جو آج کی بحث ہے اس کے اوپر بات کریں، اور فلاں میں انہوں نے یہ دعویٰ تو ان کو وہ چھوڑ دیں۔ اس کی طلعت بھائی اس کا جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے نا کہ حقیقی نبی یہ ہوتا ہے، اس کا ثبوت دیں، پھر آگے چلیں۔ اپنے منہ سے یہ جو مرضی کہتے رہے، اس کا ہم کیا ذمہ دار ہیں؟
میں تو ان سے یہ ثبوت مانگا ہے آپ کے سامنے نا. ہاں تو ثبوت دیں تو پھر آگے چلے نا. ان کے پاس ایک چیز کا ثبوت نہیں ہے, تقریریں ہمیں کیسے سنا رہے سارے ہیں. رولے پاؤ بہت اعلیٰ قسم کی بات ایک ہو رہی منٹ ہے. اکار بھائی دیکھیے طلعت بھائی انہوں نے جتنی تقریر کی میں تھی نا بات ان نہیں کی کروں گا. یہ ہمارے کالو بھائی ہیں ماشاءاللہ, بہت پیارے بھائی ہیں, علمی بھائی ہیں. یہ طلعت بھائی آپ آپ ان ہی سے بات کریں. کریں جی. طلعت چوہان بھائی بھائی آپ ہی کرنا, نہیں آپ ہی نہیں کرنا. نہیں, آپ ان سے بات کریں جی. طلعت بھائی انہوں چوہان نے بھاگ جانا ہے, میں نے آپ بات نے شروع جو کرنی ہے. بات انہوں نے کرنی ہے بھاگ بات تو آپ کریں گے ان سے, لیکن ہم ان سے کوئی سوال کوشچن تو کر ہی سکتے ہیں نا. کوشچن ہم کر سکتے ہیں, بات آپ کر رہے ہیں. اس موضوع پہ یہ بات ہو طارق رہی ہے. صاحب کو بات جواب یہ دنیا دینے کا کا ایسا پورا جگہ ہونے بتا دو, ایسی براٹ بتا جواب دو دیں جہاں دو ہمیں. بندے کام کر بات کر رہے ہو, ہمارے تو سوال پھر ہیں طلعت دو بھائی بندے نے کر رہے ہیں, ہم نے نہیں جواب دیں سوال کرنا ہے, ہمیں. ہم نے بھی کچھ نہیں. کاروں بھائی سوال کر رہے ہیں تو نہیں وہ نہیں جا رہے ہو. طاہر بھائی ایک منٹ خاموش ہو. جیسے طلعت بھائی کہتے ہیں نا ہم ویسے ہی کریں گے. طلعت بھائی ہم خاموش ہو جاتے ہیں, آپ ان سے بات کریں. میری صرف آپ سے یہ گزارش ہے طلعت بھائی کہ جو وہ بات کرتے ہیں نا ان سے یہ کہیں کہ پہلے اس کا حوالہ دیں, اس کے بعد بات کریں. کیونکہ جو زبانی الفاظ ہوتے ہیں نا وہ صرف کنفیوژن کے علاوہ کچھ پیدا نہیں کرتے, کنفیوز کرتے جائیں گے. جب تک اس کا حوالہ ہی نہیں ہے, اس کا ثبوت ہی نہیں ہے, اس کا ہم کیا کریں. انہوں نے جو تقریر کی ہے اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, نہ قرآن میں, نہ حدیث میں, نہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب میں اس کا کیا کروں. یہ اپنی تقریر سناتے ہیں 10 منٹ کی, اس کے بعد حوالہ کوئی ہے نہیں ہے. کالو صاحب میں آپ کی بات سے حوالے سے آگے نہیں طلعت صاحب جانا, پلیز مہربانی ایک فرما منٹ, کر. ایک میں بات منٹ. کروں. کالو صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. میں حوالہ مانگ سکتا ہوں, سوٹے ڈنڈے لے کر ان کے سر پر دے حوالہ, دے حوالہ. وہ نہ دے تو میں زبردستی تو نہیں لے سکتا. میں نے انہیں کہا ہے کہ جو آپ نے حقیقی نبی کی 3 چیزیں وہ ہمیں بتائی ہیں وہ کہاں سے لی ہیں آپ بتائیں. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ مرزا صاحب کی کتب کے حوالہ مانگا. انہوں نے کہا مجھے اب نہیں یاد کہاں ہے, میں کیا کروں. زبردستی تو نہیں لے سکتا ہوں بھائی. یہ ایک میں آپ کو حوالہ بات کرنے دیتا کا ہوں, انداز میری ہوتا ہے, سن لیں بات. میں نے بات آپ کو کرنے کا پہلے بھی انداز دی ہے, ہوتا ہے. دوبارہ دے دیتا ہوں. اب مجھے موقع دے دیں. ابھی ایک منٹ اجازت دے دیں, ایک فکس رکھ لیں ٹائم, 3 منٹ, 2 منٹ, 4 منٹ, کیونکہ آپ وہی بات ریپیٹیں کرتے جاتے ہیں, بولی جاتے ہیں, پھر ہم کو بیچ میں آپ کو کہنا کہ بس خاموشی اچھی بات نہیں ہے. ایک ٹائم رکھ طلعت لیں, بھائی جو ਇਹ آپ کی ਕਿਹੜਾ مرضی ہے. ਮੋਡੀਏਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. کوئی نہ میوٹ کرے نہیں, یار. میں طاہر صاحب کیتا میوٹ اس وجہ تو طلعت صاحب بول رہے ہیں, ملک اچھا صاحب میں اجازت کیتا دے میوٹ. دیں, اب آخری اجازت ہے جی. چوہان صاحب آپ کی مرضی, کتنا ٹائم ہے, 2 منٹ, 3 منٹ, 4 منٹ, 5 نہیں, منٹ. 3 منٹ کافی ہوں گے, 3 منٹ کافی. 3 منٹ کوئی بھی بندہ ٹائم رکھ حوالہ لے, دینا جی, اے گل یاد رکھیو جی. 3 منٹ کا ٹائم رکھ لے کوئی ایک بندہ, جی میں رکھ بتائیں رہا جی. ہوں طلعت بھائی. رکھ دیتا ہاں ہے. ٹھیک اور آپ یہ رکھ تین دیتا ہے. تین منٹ کی 2 باریاں اس کے بعد پھر طلعت بھائی دوسری. کالو باری بھائی نہیں, کرنے دو, 3 منٹاں دیکھیے چ حوالہ دینا ہے, 3 منٹاں چ یہ حوالہ. سارا دن کرتا رہے, ساری رات کرتے رہے, ہم ادھر بیٹھے, ہم علم سے حوالہ دے کر علم کا جواب دیں. ٹھیک ہے. ہاں, ان کو اپنی پہلا باری حوالہ کرنے دے, پھر دینا, لوگ اگلی گل نیچے بعد بیٹھے چ ہوں, ملک فیصلہ جی, صاحب اگلی کرتے گل حوالہ بعد. رہے. شروع کرتے ہیں. حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مرزا صاحب کی کتابیں نہیں پڑھی, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات نہیں پڑھی. آپ کو مجدد آپ کے لیے جو ہے نا وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. حضرت مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجدد اعظم تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 7ویں صدی کے سر پر وہ مبعوث ہوئے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھا ہوا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ موسوی سلسلہ کے مجدد تھے, خاتم الخلفاء تھے, اور وہ اپنی 14ویں صدی کے مجدد تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایسے ہی لکھا ہے کہ جو مسیح موعود ہے وہ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ کا مجدد ہے. تو یہ باتیں مرزا صاحب نے لکھی ہوئی ہیں, آپ نے کبھی پڑھی نہیں ہے, اس وجہ سے آپ حیران ہوتے ہیں ان باتوں کو سن کے. دوسری بات جو آپ حقیقی نبی کی میں نے بات کی ہے, یہ مرزا صاحب نے تجلیات الہیہ صفحہ 401 وہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس زمانہ میں نبی سے یہ مراد ہے کہ کوئی شخص خدا تعالیٰ سے وحی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہو, یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لائے. یعنی وہ اپنے آپ کو جو مجازی طور پر نبی کہتے ہیں وہ انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ ان میں صرف 2 باتیں پائی جاتی ہیں, مامور ہونا اور وحی پانا. شریعت لانے والے وہ نہیں ہیں, اس لیے وہ مجازی طور پر اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں. تو مرزا صاحب نے مجددین کے سلسلہ کو یہ کہا ہے, ایک مجدد خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوتا ہے. جو فتح اسلام ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ مجدد جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر مامور ہوتا ہے, اور وہ خدا تعالیٰ کی الہام کی تجلی اس کے دل پر ہوتی ہے.
اور وہ نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے اور کمالات نبوت پا کر آتا ہے مجدد. تو آپ مجدد کا کوئی نہیں سمجھتے کیونکہ آپ کو یہی سکھایا گیا ہے. آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب نہیں پڑھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صاف فرمایا ہے کہ آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے جو خلافت کا وعدہ دیا ہے وہ مجددین کا سلسلہ ہے، وہ خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے. اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی خلیفہ اعلیٰ منہاج نبوت جو مجدد ہوتا ہے جب وہ آتا ہے جو اس کا انکار کرے فاسق ہوتا ہے. فاسق کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ مجدد معمور ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، وہی پا کر تجدید دین کے لیے معمور ہوتا ہے. تو چونکہ معمور ہوتا ہے اس لیے اگر آپ اس کی نہیں بات مانیں گے تو آپ فاسق کہلائیں گے. اچھا اچھا آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے 3 منٹ. جو جڑی گل یاد ہوندی ہے تسی وچ لچ تن کے ذہن چ نکال دیتے ہو. او خدا دا نام ہے، حوصلہ کر جاؤ یار. سب اندھے ہیں، سب کی عقل نہیں ہے کہ حوالے 8 مطلب مانگے وہ نہیں دے رہے ہیں. چھوڑ دیں. اب بات یہ ہے پیارے بھائی، جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ شریعت، ہم بھی یہ مان رہے ہیں نا کہ وہ شریعت لانے والے نبی نہیں ہیں. پھر آپ نے ماشاءاللہ بڑی پیاری اپنے خلاف خود بات کر کے اور اطمینان سے بیٹھ جاتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجدد تھے اور ساتھ نبی اللہ بھی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے بیان کی وہ مجدد تھے، موسوی شریعت کے آخری مجدد تھے. مجدد کے ساتھ نبی تھے یا نہیں تھے؟ یہی مرزا صاحب ہیں، وہ مجدد بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، مثال دے خود رہے ہیں اور خود انکار کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو موسوی شریعت کا آخری مجدد خود مان رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ فرمایا. تو مرزا صاحب کو صرف نہ یہ صرف مجدد ہے. وہ خدا کے بندے، یہ وہ مجدد ہیں جو آپ کو کئی بار سمجھایا ہے. اگر وہ نبی رسول نہ ہوتے تو مجدد کا دعویٰ کرنا مامور من اللہ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی مجدد کا. یہ آپ کو 35 مرتبہ سوال کیا ہے، آپ پھر کدھر سے کدھر نکل جاتے ہیں، الٹی باتیں کرنا شروع ہو جاتے، جواب نہیں دیتے. آپ کو بولا ہے، عرض کی ہے جناب اوپر نیچے بیٹھے ہوئے لوگ کو سنو، صرف ان کے لیے نہیں سوال، اوپر نیچے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے میرا سب سے سوال ہے، کوئی ایک بغیر نبی رسول کے مامور مل اللہ ہونے کا دعویٰ کرنے والا انسان دکھا دو. آواز آ گئی ہوگی، دکھا دو. آپ کو بھی دکھا دو. ہاں جزاک اللہ. ایک دکھا دو جو اصل بات ایک یہ منٹ، ہے کہ میں 3 منٹ بتا نہیں رہا ہوئے. ہوں چوہان صاحب آپ کو پیٹ میں کیوں درد ہوتی ہے؟ میرے 3 منٹ ہونے کا انہوں نے اعلان کیا کہ آپ کی 3 منٹ ہو گئے. وہ خدا رہے پیارے بھائی، ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، اپنی باری میں بات کریں، ہم آپ کی سنیں گے. سب کو خاموش کرایا ہوا ہے، لیکن ہمیں بھی تو بولنے دو یار. ہماری بارے میں آپ کیوں بولنا شروع ہو جاتے ہیں؟ بات یہ ہے، یہ میں نے 20 مرتبہ چیز اٹھائی ہے، آپ اس پر آئے. جو میں نے سوال اٹھایا کسی ایک کا جواب نہیں دیا. صرف آپ نے 3 فامیں بیان کر دی ہیں کہ نبی رسول جو ہوتا ہے الہام اور وحی کے ذریعے وہ مامور ہوتا ہے، اور مرزا صاحب ہوئے ہیں. تیسری بات کا انکار کر رہے ہیں صرف کہ وہ نئی شریعت. ہم بھی انکار کر رہے ہیں کیونکہ مرزا صاحب قرآن کا فہم یہ بتا رہا ہے اب جو نبی رسول آئے گا وہ نئی شریعت نہیں لائے گا. میں نے آپ کو بار بار، آپ کہتے ہیں مرزا صاحب کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوئی، یہ حال ہے آپ کا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نئی شریعت نہیں لایا ہوں اس کا مطلب ہے وہ نبی رسول نہیں ہے. وہ مزے کی بات پہلی 2 فارمیں نبی رسول کی بتا رہے ہیں. نبی رسول کی پہچان ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے الہام اور وحی کرے، غیب کی خبریں دے، وہ آگے بیان کرے اور مامور مل اللہ ہو، اس کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو. ہر نبی نے اتنے ہی کام کیے، ہر بار بتایا ہے. لیکن آپ کہتے ہو نہیں وہ حقیقی نبی نہیں. ہم بھی کہہ رہے ہیں ان پر نئی شریعت نہیں اتری، اور قرآن کا مفہوم آپ کو بتایا ہے، دین اسلام مکمل. اب کوئی بھی نبی رسول نئی شریعت نہیں لائے گا، دین مکمل، اسلام مکمل ہو گیا ہے. اب جو بھی آئے گا اس قرآن شریعت میں آئے گا، اسی پر خود بھی عمل کرتا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے الہام اور وحی پا کر جو لوگوں نے قرآن کے بار عقائد بنا لے ہیں، دین کا حصہ بنا لی ہیں، ان سے آ کے نکالے گا. مرزا صاحب نے یہی کیا. اور مامور من اللہ بار بار ہر بار
کوئی ایک کا ثبوت دے دیں وہ اللہ کے نبی رسول نہ ہو اور اللہ نے معمور کیا ہو اسے کہ یہ تمہارا انکار کرنے والا کافر ہے، بتا دو ایک کی مثال، ایک شخص کی پریکٹیکل میں اسلام کی ہسٹری میں مثال دے دیں۔ میرا ٹائم ختم نہیں ہویا انصاف والوں، ہو گیا ٹائم ٹائم بولو نا جناب، بولو نا، میں احمدی تا نہیں تساں نے میرا ٹائم مکانا۔ نہیں اب ہوا ہے محترم، ابھی ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ہے۔ میں نا کسی حوالے کی ضرورت نہ ہی ہے، وہ نہ ہی دینا چاہتے نہ دیں، لیکن ایک کام کریں، چھوٹی سی میرے جو سوال اٹھائے ہیں اللہ رسول جمبا صاحب کا واسطہ ہے، ان سوالوں کو ایڈریس کریں، ان کا آنسر دیں۔ جی جی، تو اصل بات یہ ہے کہ انہی سوالوں کا تو میں نے جواب دیا ہے آپ کو۔ میں نے بتایا کہ فتح اسلام میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجدد جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہی پا کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے الہام کی تجلی اس پہ دل پر ہوتی ہے، اور نائب رسول اللہ ہوتا ہے، وہ روح القدس سے سکھلایا جاتا ہے۔ اور اسی کے متعلق مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ مجدد پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، یعنی جب خلیفہ آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر اس کا جو منکر ہے وہ فاسق ہے۔ اور خلیفہ کون ہے؟ مجدد، اسی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجدد پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے۔ تو خلیفہ ہے مجدد، خلافت علی منہاج نبوت کا آیت استخلاف کے مطابق، جو خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے، وہ سورہ نور کی جو آیت ہے، آیت استخلاف، سورہ نور کی آیت 56، اس میں ساری بات یہی تو بیان کی گئی ہے۔ مرزا صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خلفاء کا وعدہ دیا ہے، جس طرح کے موصلی خلفاء تھے اور وہ مجددین تھے، وہ نبی بھی کہلاتے تھے اور مجدد بھی تھے، وہ اپنے کو شریعت نہیں تھے لے کے آئے، وہ تورات کی خدمت کرنے والے تھے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی اسی طرح کا ایک سلسلہ قائم کیا گیا ہے جو مجددین کا سلسلہ ہے، اور مرزا صاحب نے کہا ہے وہ نبی کا مقام رکھتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہوتے ہیں۔ صفحہ 401 تجلیات الہیہ۔ اب آپ کہتے ہیں میں حوالہ نہیں دے رہا، میں دے رہا ہوں۔ ملک ایوان صاحب آپ تو ایک بھی حوالہ نہیں کبھی دیتے، میں تو آپ کا حوالہ دے رہا ہوں۔ فتح اسلام، سورہ نور کی آیت 56 کی تفسیر اور تجلیات الہیہ صفحہ 401، وہاں پہ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں اس زمانہ سے نبی کے لیے بس یہ مراد ہے کہ کوئی شخص خدا تعالیٰ سے وہی پا کر تجدید دین کے لیے معمور ہو، یہ نہیں کہ کوئی شریعت لے کے آئے۔ آپ کہتے ہیں مجدد معمور نہیں ہوتا، تو آپ مرزا صاحب کی تعلیم کا آپ انکار کر رہے ہیں نا، میں تو نہیں انکار کر رہا، میں تو آپ کو اپنے سامنے حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ کے پاس تو کوئی حوالہ ہے ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ پیش کرنے کے لیے نہیں سوائے اپنے خیالات کے۔ اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجدد تو کچھ ہوتا ہی نہیں، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہہ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجدد تھے، مجدد اعظم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مجدد تھے اپنی صدی کے، اور جتنے انبیاء